الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی اور اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے؟ سانپ نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا؟ اونٹ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا؟ جب ایک عربی شخص نے اونٹ کو زبردستی اس کی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ کرنے پر مجبور کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے، اور آج ہم آپ کو اونٹوں کے بارے میں ایسی حقیقت بتائیں گے جس کو سن کر آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، لیکن آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ابھی تک اگر چینل سگو سبسکرائب نہیں کیا تو دیر کس بات کی، ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ پیارے دوستو، اللہ نے قرآن شریف کی سورہ غاشیہ میں ارشاد فرمایا کہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کے پیٹھ پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو، بس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ نے یہ سواری دی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اونٹ شیطانوں سے پیدا کیے گئے اور ہر اونٹ کے پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی پیٹھ پر شیطان ہوتا ہے۔ جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ پیارے دوستو، اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے سب سے اونچے جانوروں میں ہوتا ہے، اور صدیوں سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اونٹ سواری بوجھا اٹھانے کے لیے اور اس کا گوشت خوراک کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک عام سے صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں میں نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے، اس کی کھال سے چمڑے کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ پانی اور خوراک کو چربی میں تبدیل کر کے اپنے کوہانوں میں جمع کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ کئی دنوں تک بنا کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے پنجے سے ریت اور برف میں دھسنے سے بچاتے ہیں، اور اونٹ کی آنکھ نے ایک بند جھیلی ہوتی ہے۔ گلاس چشمے کی وجہ ان کی آنکھیں ریت اور دھول مٹی سے محفوظ رکھتی ہے۔ پیارے دوستو، جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کے ناک کے نیچے نتھنے سامنے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچھے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کھلے نتھنوں میں ریت جمع نہیں ہو سکتی۔ پیارے دوستو، اونٹ کو صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کے دو قسمت بہت مشہور ہیں۔ پہلی قسم وہ اونٹ ہے جن کی کوہان ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ ہیں جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اور اونٹ 40 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان کے کٹے ہوتے ہیں، یعنی کہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور یہ اونٹ ہونٹوں کے اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر دبتی گمان کھوال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی آنتیں مضبوط ہوتی ہیں، اور اونٹ اس گھاس کو پھوس کو کھا لیتا ہے جن کو دوسرے جانور نہیں کھا سکتے۔ پیارے دوستو، ماہرین نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 کلو پانی پی سکتا ہے۔ اتنی تیزی سے اتنا زیادہ پانی پینے کی صلاحیت کوئی اور جانور نہیں رکھ سکتا۔ پیارے دوستو، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر چاہو تو وضو کر لو، اور اگر چاہو تو مت کرو، ضروری نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا کہ میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اونٹ کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے سوال کیا، کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں پڑھ سکتے ہو۔
پیارے دوستو، اونٹ کا گوشت کھانے کے وضو سے واجب ہے، کیونکہ اس پر یہ حدیث سنا دو کہ صاف ثابت ہے کہ اس حدیث میں یوں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے، مگر ہر حلال جانور کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں۔ پیارے دوستو، اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک یہ بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعضی دفعہ اونٹ سانپ کو کھا لیتا ہے، جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے۔ اونٹ اس حالت میں سانپ کے زہریلے اثر کو پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں بہت سارا پانی پی لیتا ہے، مگر سیراب نہیں ہوتا۔ سانپ کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان آنسو کو بہت قیمتی مانا جاتا ہے۔ انہیں چمڑے کی چھوٹی تیلی میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا علاج ہے۔ ان آنسو سے بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اونٹ کی خاصیت یہ بھی بات شامل ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاؤ نہیں کرتا۔ اس پر ایک کتاب حیات الحیوانات میں ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے کہ قدیم زمانے میں ایک عربی شخص نے اونٹنی کو ایک کپڑے سے باندھ کر اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا، تو وہ اونٹنی کا بچہ جب جنسی ملاپ کے لیے اپنی ماں پر حاور ہوا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا، تو اس نے اپنے نفس کو اپنے دانتوں سے کاٹ دیا۔ پھر وہ اس آدمی سے چیخنے لگا، یہاں تک کہ اس نوجوان اونٹ نے اس آدمی کو مار ڈالا اور پھر اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا۔ ماہرین نے لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اس کے منہ سے لال سرخ کھال نکلتی ہے اور یہ اسے اپنے پیٹ سے نکل کر پھونک مارنے لگتا ہے اور بل بلانے لگتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتے ہیں۔ اس طرح پیارے دوستوں، غصے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کنار رکھنے والا جانور ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں صبر اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اونٹ کی خاصیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں سے جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ پیارے دوستوں، اونٹ کے بطن میں پتا نہیں ہوتا، شاید اس کی وجہ سے اس کے اندر صبر کی بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اونٹ کے اندر بہت فرما برداری کا جذبہ بھی ہوتا ہے، اور اس کی فرما برداری کا یہی ہے کہ اگر کوئی چوہیا اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بات ماننے سے کبھی بھی منع نہیں کرتا۔ اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز ہوتی ہے جو پتوں کی طرح ہوتی ہے، اور وہ ایک قسم کی کھال ہوتی ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کھال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اونٹ جب نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانور میں یہ خاصیت نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، اب آپ سے اجازت چاہیں گے، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔